الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سید المرسلین شفیع المذنبین آقا کائنات فخر موجودات جمیل الشم شفیع الامم سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کریں اور پڑھیں اللہم رومال لاؤ تو ایسا رومال لاؤ سوا بج رہے ہیں۔ یہ ہم سنی مسلمانوں کا عجب حال ہے، پونے دو ہونے والے ہیں۔ ہمارے علماء برا نہ مانے، یہ بھی بہت دیر سے آتے ہیں، شورا بھی بہت دیر سے آتے ہیں، اور سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجمع جب کافی تعداد میں ہو جائے تب ہم پڑھیں، ہم تبلیغ کریں۔ 10:30 پونے 11 بج جاتا ہے جلسہ شروع کرتے کرتے، اور ظہر کی اذان 1 بجے ہوتی ہے، اب پونے 2 ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ نماز ضروری ہے کہ یہ جلسہ ضروری ہے؟ جماعت تو چھٹی اور نماز بھی، اس میں کتنے لوگ پڑھیں گے وہ اللہ جانے۔ 9 ساڑھے 9 بجے تو گرمی آ گئی، یہ جلسہ شروع ہونا چاہیے تھا اور 1 سوا بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ پیر طریقت عزیزی حضرت مولانا سید عین الہدیٰ صاحب قادری و حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب و دیگر اسٹیج کے علماء و شورا اور تمام آپ حاضرین، عالی جناب الحاج غیاث الدین صاحب کی برسی ہے، یعنی سالانہ عرس، سالانہ فاتحہ۔ ہم لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو زندگی ہماری یہ ہے، آنے والی زندگی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ آپ کا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو دوسری زندگی ہوگی وہ پہلی زندگی سے اچھی ہوگی۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے۔ قرآن جانتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کتنے لوگ قرآن کو جانتے ہیں؟ پڑھتے بھی آپ لوگ ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں روزانہ پڑھنے والے 1 ہی 2 ہیں، 2 3 4۔ ہنسیے نہیں، دانت توڑ دیں گے۔ سختی ضروری ہے علماء میں بھی، اور آپ کے نبی نے فرمایا لا ترفع عصاک عن اہلہم واخفہم فی اللہ، اپنے ڈنڈے کو اپنی اولاد سے الگ نہ رکھو اور ان میں خوف خدا پیدا کرو۔
آپ نے اولاد کو چھوڑ دیا، اس کے حال پر آوارہ ہے، موبائل خرید کے دے دیا، اب اس موبائل میں دنیا کی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور دنیا کی سب سے گندی چیزیں بھی آتی ہیں۔ آپ نگرانی نہیں کرتے کہ میرا بیٹا زناکاری دیکھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بچہ جوانی ہی میں بوڑھا ہو جاتا ہے گندی حرکت کر کے۔ تو آپ کے نبی نے کہا اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، اپنے ڈنڈے کو ان سے الگ نہ کرو، ان کی تنبیہ کرو، واخفہم، اور ان میں خوف خدا پیدا کرو۔ آپ حضرات غیاث الدین صاحب مرحوم اس برسی میں ان کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ قرآن پڑھا آپ سب نے؟ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا؟ چاہیے تھا کہ ایک پارہ آپ بھی پڑھتے۔ قرآن جانتے ہیں آپ؟ قرآن نہیں جانتے ہیں؟ قرآن اللہ کی بولی کا نام ہے۔ یہ قرآن جو آپ حافظے میں لے کے پڑھتے ہیں، یہ قرآن اور ہے، اور نفس قرآن خدا کی بولی اور ہے۔ اور کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی جو بولی ہے وہ خدا کی صفت ہے، آپ کی بولی آپ کی صفت، آپ بولتے ہیں نا، تو آپ کی بولی آپ کی صفت، خدا کی بولی خدا کی صفت۔ تو اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی بولی اور بات بھی قدیم، غیر مخلوق کسی نے پیدا نہ کیا خدا کی ذات کو، اور نہ خدا کی بات کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور نبی تو کو رب نے پیدا کیا ہے۔ نبی مخلوق ہے، حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ خدا کی بولی قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، تو خدا کی بولی قرآن نبی سے افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ اسٹیج والے؟ خدا کی بولی فی نفسہ ہی خدا کی بولی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کی تشریح کی۔ خدا کی بولی اللہ کی صفت، اور صفت خدا کے اعتبار سے دیکھو تو خدا کی بولی قرآن نبی سے بولیے سبحان اللہ۔ اور اسٹیج والے آپ لوگ اسٹیج پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، سب اسٹیج سے نیچے بیٹھیے۔ اسٹیج پر وہی بیٹھتا ہے جو سبحان اللہ کہے۔ انجن رکتا ہے تو ڈبے بھی رک جاتے ہیں، اور انجن چلتا ہے تو ڈبے بھی چلتے ہیں۔ آپ انجن ہیں نا قوم کو، آپ چلیں گے تو قوم چلیں گے۔ اور ایک قرآن خدا کی بولی، لیکن وہ قرآن جو پریس میں چھپتا ہے، کاغذ گیا مشین میں اور چھپ کر کے نکل آیا، اسے بھی آپ نے قرآن کہا۔ پریس میں چھپنے والا قرآن یہ مخلوق ہو گیا، اور سارے مخلوقات میں نبی افضل۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو چھپے ہوئے قرآن سے نبی افضل ہیں، اور خدا کی بولی جو خدا کی صفت ہے وہ نبی سے بھی افضل۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا، لیکن خدا کی صفت کو چھپے ہوئے شکل میں تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی صفت کو چھپے ہوئے شکل میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ مولانا مشکور صاحب ہے، جانتے ہیں ان کو؟ یہاں رشتہ داری ہے ان کی۔ یہ مکان انہوں نے بنوایا، ایک اناڑی مستری ایک دن مل گیا ان کو۔ غور سے سنیے گا، ایک اناڑی مستری مل گیا، راج مستری، اور اس نے اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی، جیسے تیسے ٹیڑھی جوڑ دی اور دیوار ٹیڑھی کر دی۔ تو مولانا مشکور صاحب مزدوری دیں گے اس کو؟ بولیے تمیز الدین قادری، مزدوری دیں گے؟ ٹیڑھی اینٹ کر دی، جیسے تیسے جوڑ دیا، دیوار ٹیڑھی کر دی، مزدوری نہیں دیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، بھگا دیں گے۔ لیکن خدا کی رحمت، قرآن والے
परवरदिगार की रहमत देखिए कि वो रब के सच्चे रसूल फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फ़ीहि व शाक़ुन अलैह। जो आदमी कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। बात समझ में आई? समझ में आई? राजमिस्त्री इन्हें अनाड़ी मिला, मौलाना मशहूर साहब कादरी को ईंटें जैसी तैसी तोड़ दी, दीवार टेढ़ी कर दी, डांटा फटकारा भगा दिया, मजदूरी भी नहीं दी। और कुरान वाले रब की रहमत देखिए कि नबी फरमाते हैं जो कुरान जैसे तैसे पढ़े, पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़े, टोटो के पढ़े, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी कहते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। दुगना सवाब क्या हुआ? अल्लाह ताला, और से सुनिएगा, अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। ये जुमला याद रखिएगा जो मैंने आपको दिया है, बहुत कीमती जुमला मैंने किया है। अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है। मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। और यही हाल नमाज का भी है। पढ़ने नहीं आए, वजू बनाकर नमाजी की तरह उठे बैठे तो भी इंशाअल्लाह दुगना सवाब मिलेगा। रब की रहमत दिल की नीयत देखती है। मेरा बंदा आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नमाज के साथ लगा हुआ तो है, मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। और मैं नहीं कहता, खुद आपका रब कहता है सूरह मुल्क 29वें पारे में, आपका रब फरमाता है सूरह मुल्क 29वें पारे में, आपके रब ने कहा हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे किस बंदे का अमल अच्छा है, मेरे किस बंदे का अमल लियब्लुवकुम, अल्लाह आजमाता, अल्लाह ये देखता है कि मेरे किस बंदे का अमल खुलूस नियत के साथ अच्छा। यहाँ पर गौर करने की बात, अरबी नहीं जानते आप, लेकिन उर्दू में जानते हैं, कसरत, अक्सर, अक्सर का लफ्ज जानते हैं, अक्सर यानी ज्यादा। तो ये नहीं कहना चाहिए था कि अल्लाह देखना चाहता है कि मन अहसनु अमला, किसका अमल ज्यादा है, कौन 100 रिकात नमाज पढ़ता है, कौन 100 रिकात 200 रिकात नमाज पढ़ता है, कौन हमेशा रोजा रखता है। या आपने ये नहीं कहा, हम ज्यादा अमल को नहीं देखते, हम देखते हैं किसका अमल हुस्न नियत के साथ, खुलूस नियत के साथ। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये देखता है किसका अमल अच्छा है। और एक जुमला और याद रखिएगा आपको, कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी बोल रहे, कोई नेकी। आपसे हम तखातुब करते हैं तो सख्त जुमला बोलते हैं, इसलिए कि आप सब मेरे शागिर्द हो ना शागिर्द। अरे गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, विज्ञान पढ़ाए तो उस्ताद, और जो कुरान की बात पढ़ाए वो भी तो उस्ताद, जो हदीस की बात पढ़ाए तो वो भी उस्ताद। मैं आपका उस्ताद, आप सब मेरे शागिर्द, आप सब मेरे शागिर्द। तवज्जो से मेरी बात सुनो, कोई नेकी छोटी नहीं होती और कोई नेकी बड़ी नहीं होती। आपकी समझ से, आपकी अकल से बड़ा समझते हैं तो बड़ी नहीं, और छोटा समझते हैं छोटी नहीं। रब जिसे कबूल कर ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। रब जिसे कबूल कर ले, मैंने क्या कहा, रब जिसे कबूल कर ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। आइए, ये मौलाना मशहूर है, ये मौलाना फैजान है, और ये हजरत हमारे बड़े मौलाना समीउल्लाह कादरी साहब हैं, हमारे मौलाना सैयद अनुल साहब हैं। पूछिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। गुजरे हुए जमाने में एक शख्स ने रास्ते से कांटा हटा दिया। कांटा हटा देना बहुत बड़ा काम है, बोलो कांटा हटाना बहुत बड़ा काम है। अरे क्या मुड़ी हिला रहा है बेसमझे,
کانٹا ہلانا کوئی بہت بڑا، کانٹا ہٹانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے راستے سے کانٹا ہٹایا، بنو اسرائیل کا وہ شخص تھا اور اس نے راستے سے کانٹا ہٹایا تو اللہ نے اس کا یہ عمل ایسا پسند کیا کہ اس کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، جسے رب قبول فرما لے وہ نیکی چھوٹی بھی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے۔ اور اسی بخاری میں ایک رنڈی زنا کرتی ہے، انہیں پیسے لیتی ہے، زنا کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، کتنی بری عورت ہے، سماج کتنا برا جانتا ہے اسے۔ اور وہ رنڈی چلی جا رہی تھی، راستے میں ایک کتا ملا، کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور زمین کی نمی چاٹ رہا تھا۔ رنڈی کو ترس آیا، اس نے موزہ اتارا چمڑے کا، خف عرب میں کہتے ہیں، خف اتارا، اوڑھنی سے باندھا، ہوئے میں لٹکایا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا، کتے کی پیاس بجھا دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کی نیکی ایسی قبول کی کہ اس کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمبو کا شامیانہ تو آپ لوگ تان دیتے ہیں، لیکن باپ کے سر میں تیل لگاتے ہیں، تلوا میں تیل لگایا کبھی ماں کے، بدن دبایا، لاؤ جی موبائل لاؤ، آپ نے تلوے میں تیل لگایا۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے رب نے آپ کو احساس دلایا ہے اسی قرآن میں 4 جگہ پر۔ ماں باپ کی اہمیت بتائی، ماں باپ کی اہمیت بتائی قرآن میں 4 جگہ پر، سورہ احقاف میں، سورہ بنو اسراء میں، سورہ لقمان میں، 4 جگہوں پر رب نے آپ کو احساس دلایا اور کہا، بنو اسراء میں آپ کا رب فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا تمہیں کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، اور اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کی خدمت کو جوڑ کر یہ بتا دیا کہ عبادت خدا کی اسی وقت قبول ہوگی جب ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے رب نے بتا دیا کہ میری عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے سورہ احقاف میں آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ غور کیجئے، میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ فِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے انسان کو حکم دیا، رب فرماتا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کی خدمت کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ رب نے کہا، جانتے ہو کہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیٹ میں اٹھا کے رکھا، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن، اور کتنے درد کے ساتھ جنا، کتنی تکلیف کے ساتھ جنا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ رب نے آپ کو کہا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ کتنی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور کتنی تکلیف کے ساتھ جنا۔ اور سورہ احقاف کے علاوہ سورہ لقمان میں سنیے، آپ کا رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو ماں باپ کی خدمت کی ہدایت کی، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، انتہائی تکلیف کے ساتھ۔ وہن کو مانے کمزوری کہتے ہیں۔ رب نے آپ کو احساس دلایا۔ میرے دوستو، میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ لوگ تو منورنجن کے لیے آتے ہیں، تقریر سننے نہیں آتے ہیں، منورنجن کے لیے۔ اچھا لگے مت دیکھیے،
یہ دیکھیے کہ وہ باتیں جو تاریخ دل کو روشن کرتی ہیں، مردہ دل کو زندہ کر دے، وہ باتیں جو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے تو ذریعہ نجات بن جائے، بخشش کا سامان بن جائے۔ آپ اپنے نبی کو جانتے ہیں؟ نبی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، صرف کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کو نہیں جانتے۔ آپ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کی سخاوت ایسی تھی کالریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی ہے ویسے نبی سخی تھے۔ بولی سبحان اللہ، جیسے تیز آندھی ہے ویسے نبی سخی تھے۔ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ بولی مولانا، ارے 4 جوڑا کپڑا ہے نا۔ تمہارے پاس یہ اسلام 4 جوڑا، تمیز الدین قادری آپ کے پاس 4-5 جوڑا، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ آپ کے نبی کے پاس 1 جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا۔ مالک کونین تھے لیکن 1 جوڑا کپڑا بھی نہیں۔ سامان آتے تھے، نبی بانٹ دیتے تھے۔ سونا آیا بانٹ دیا، چاندی آئے بانٹ دیا، غلہ آیا بانٹ دیا، کپڑے آئے بانٹ دیے۔ آپ کے پاس 4 جوڑے 5 جوڑے کیوں خاصا ہے نا، لیکن نبی کے پاس صرف 1 چادر، 1 جوڑا کپڑا بھی نہیں، 1 چادر، اور اسی کو کاندھے سے لے کر کے پیروں تک چادر کو لپیٹ لیتے تھے۔ نبی کی ماننے والی، مدینہ کی رہنے والی ایک انصاریہ صحابی نے نبی کو ایک دوسری چادر پیش کی۔ دوسری چادر نبی پاک نے لنگی کے طور پر باندھ دیا اور پہلی چادر کو اوڑھ لیا۔ 2 چادر ہو گئی۔ بیٹھے ہوئے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، یہ چادر جو آپ کو ابھی ملی ہے مجھے دے دیجیے۔ آپ دے دیتے؟ ارے آپ دے دیتے؟ کہتے کہ بے وقوف، 1 چادر ہے جسے اوڑھتا ہوں، یہ دوسری چادر لنگی کے طور پر باندھی، تجھے کیسے دے دوں؟ دے دیتے آپ؟ نہیں دے دیتے، میں بھی نہیں دے دیتا۔ لیکن نبی نے نہ نہیں کہا، کمرے میں گئے، دوسری چادر ملی تھی لنگی کے طور پر باندھا تھا، اسے تہ کیا اور پہلی چادر کو کاندھے سے لے کے نیچے تک اوڑھ لیا، اور دوسری چادر لنگی والی تہ کر کے لائے اور مانگنے والے کو دے دیا۔ اعلیٰ حضرت سراپا عشق محبت کو وجد آ گیا اور کہتے واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کا جود و کرم ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سمجھ بات آئی؟ تو نبی کے گھر میں کچھ ملے گا؟ بیٹھئے خان صاحب، تشریف رکھیے۔ سبحان اللہ، چلیے بیٹھئے، تشریف رکھیے۔ تو اس نبی کے گھر میں کچھ ملے گا؟ جو آیا بانٹ دیا، جو آیا بانٹ دیا، غلہ آیا بانٹ دیا، سونا آیا بانٹ دیا، چاندی آئے بانٹ دیے، کپڑے آئے بانٹ دیے۔ نبی کے گھر میں کچھ ملے نہ جائیں تو بھکاری نے کہا۔ وہ بھکاری کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، بچیاں بھی بھوکی تھی اور بھکاری بھی بھوکی تھی۔ نبی کے گھر میں تو سامان ٹھہرتے ہی نہیں تھے، آئے بانٹ دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی، گھر میں کچھ تھا نہیں، ایک کھجور پڑی تھی۔ کیسا گھر تھا؟ نہ دھان، نہ چاول، نہ گیہوں، نہ دال، کچھ نہیں، ایک کھجور پڑی تھی، وہی مانگنے والی کو دے دیا۔ مانگنے والی ماں جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس مانگنے والی بھکاری ماں نے بھوکی تھی لیکن نہیں کھایا، اور آدھا آدھا دونوں بیٹیوں میں کھجور کے ٹکڑے بانٹ دیے۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک کو یہ بات بتائی تو نبی پاک نے فرمایا، من ابتلیا بشیء فی البنات کنا لہا سترا من النار۔ جو ماں اس طرح کی آزمائش میں آزمائی جائے کہ خود بھوکی رہے اور بچوں کو کھلا دے، ماں کی یہ خدمت اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔
آپ ماں کی خدمت کا بدلہ دو نہ دو، باپ کی خدمت کا بدلہ دو نہ دو، اللہ بدلہ دیتا ہے، ان ماں باپ کو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ ماں جس نے آپ کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، رب فرماتا وہن علی وہن، انتہائی تکلیف کے ساتھ رکھا، کرہن حملت ہو کرہن، انتہائی تکلیف کے ساتھ رکھا کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پیٹ مڑو رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، جس میں اینٹ رہا ہے، اور 9 مہینہ اس تکلیف کے ساتھ رکھ کر کے جنتی ہے، جنتی آپ کو۔ کیوں جننے میں جو جھٹکے لگتے ہیں، ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ 160 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، 160 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے۔ ایسی مشقت جھیلی اس ماں نے، حملت کو کرہن وزت کو کرہن، اس نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ رب نے کہا حملت ہو کرہن وزات ہو کرہن، کہ تکلیف کے ساتھ جنا۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے، غور سے سننا، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے، نبی کے صحابی، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایک آدمی اپنی اپاہج ماں کو خراسان سے، خراسان جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے خراسان جانتے ہیں؟ ایران کا آخری حصہ اور افغانستان کا آخری حصہ، سرحد کے پاس خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے، مکہ سے بہت دور ہے نا مکہ سے۔ تو پوچھنے والے نے کہ حضور یہ بتائیے کہ کوئی اپنی اپاہج ماں کو کندھے پر بٹھائے اور خراسان سے لے چلے، کندھے پر بٹھائے مکہ، اور مکہ میں کندھے پر بٹھائے خانہ کعبہ کا طواف ماں کو کرائے، وہاں سے پھر منی لے جائے، اور منی کے بعد عرفات لے جائے، کندھے پر بٹھائے پھر مزدلفہ لائے، کندھے پر بٹھائے پھر وہاں سے منی لائے، کنکڑی شیطانوں کو مروائے، پھر مکہ لائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، تو ماں کے جھٹکے کا جو جننے کے وقت ہوتا ہے حق ادا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تیری ماں کے ساتھ یہ خدمت کاندھے پر بیٹھا کر کے تو لایا خراسان سے، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، منی لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے گیا، منی میں لے آ کے کنکڑی ماری، پھر مکہ لا کے طواف کرا، تیری کوئی بھی خدمت ماں کے جنتے وقت جو ایک جھٹکا لگتا ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی۔ نبی کریم سے جب حضرت عائشہ نے کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو نبی کریم نے فرمایا من ابتلیا بشیء فی البنات کنا لہا سترا من النار، جو ماں اس طرح کی آزمائش میں آزمائی جائے، خود بھوکی رہے اور بچوں کو کھلا دے، تو ماں کی خدمت اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے دوستو، تم سر میں تیل لگاؤ نہ لگاؤ، تلوے میں تیل لگاؤ نہ لگاؤ، بدن دباؤ نہ دباؤ، ماں باپ کی کتنی نافرمانی کرو، تم خدمت کرو نہ کرو، ماں باپ کی رب تعالیٰ بدلاتا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ نے کتنی تکلیفیں تمہارے لیے برداشت کی۔ ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، درد کے ساتھ جنا کہ 160 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، اور تمہیں دودھ پلایا، اور پیشاب پیخانہ تمہارے ساتھ کیا، خود بھوکی رہی، تمہیں کھلایا، ڈاکٹر کے پاس 2 بجے رات 1 بجے رات میں سخت بیمار پڑے لے گئی۔ اس ماں باپ کا تم بدلہ دو نہ دو، اللہ بدلہ دیتا ہے۔ یہ تمبو شامیانہ تو آپ تان دیتے ہیں، غریب نواز کا نام جوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے دینی ساتھی، اچھی بات ہے، چلو کچھ تو ذکر خیر ہو گیا، کچھ تو فضائل بیان ہو گئے، کچھ نبی کی نعت ہو گئی، لیکن ماں زندہ ہے تو ماں کے سر میں تیل لگاؤ، ماں کے تلوے میں تیل لگاؤ، ماں کا بدن دباؤ، باپ کے سر میں تیل لگاؤ، باپ کے تلوے میں تیل لگاؤ، باپ کا بدن دباؤ، اور ان کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے رب نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ وہ عبادت قبول نہیں جو ماں باپ کی خدمت کے بغیر ہو۔
وہی عبادت قبول ہوگی جس میں ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی. اسی لیے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑا ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، فوراً کہا ماں باپ کی خدمت کرو. بالوالدین احسانا. آگے فرما جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرما، انہیں نہ جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، ماں باپ سے ہمیشہ میٹھی بات کرو. تو ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ صرف تمبو قلات لگانا چاہیے؟ بولو بھائی کرنا چاہیے. چلو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سب کے سب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں وعدہ کرتا ہوں، بولو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے سر میں تیل لگاؤں گا، تلوے میں تیل لگاؤں گا، بدن دباؤں گا، ان کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں، بولو میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ قرآن پڑھوں گا. آپ لوگ پریشان ہیں کہ نہیں پریشان ہیں؟ نہیں پریشان ہیں؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس مجمع میں کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہیں؟ ہمارے پاس تو دروغہ جی بھی آتے ہیں اور سپاہی بھی آتے ہیں، ڈنڈا لہراتے ہیں، سوٹ بوٹ پہ رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں. لیکن جب اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کھوکھلے، اندر سے کھوکھلے. اچھا کپڑا پہننے سے آدمی کو سکون دل نہیں ملتا، پریشانی دور نہیں ملتی، دل کا سکون چاہتے ہیں، پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں. تو نبی نے کہا کہ پریشانی دور کرنا چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل کو سکون ملتا ہے. سکون کب ملے گا؟ جب پریشانی دور ہوگی. پریشانی دور کرنا چاہتے ہو تو پریشانی کا علاج قرآن کی تلاوت ہے. آگے فرمایا غشیتہم الرحمہ، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. کیا کہا؟ اللہ کی رحمت ڈھانپنا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈھانپنا چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت کرنا. جیسے ٹوکری سے مرغا کو ڈھانپ دو تو چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہو گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اب بلّا کھا نہیں پائے گا. آپ کے نبی نے کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے. یعنی چاروں طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے رب کی رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے. اور جسے رب کی رحمت حفاظت کرے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے گا، بھوت نہ عصیب نہ خبیث نہ آفات نہ بلیا. ابھی آئے تھے آپ کا تنویر خان، آئے تھے نا صبح میں، ہم کو فون کیا کہ حضرت آپ دیر سے آ رہے ہیں، ہم تو ضروری کام ہے ڈالٹن میں جا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی، ہم دیر سے لوٹیں گے. تو تنویر خان کے باس ہیں متھلیش ٹھاکر، جانتے ہیں متھلیش ٹھاکر؟ تو پہلے تو کچھ نہ تھے نا، متھلیش ٹھاکر کچھ نہیں تھے، لیکن اب منسٹر بن گئے. تو 10-12 فورس کمانڈوز دائیں بائیں آگے پیچھے. اور جب پیشاب کرنے کے لیے متھلیش ٹھاکر اترتے گاڑی سے راستے میں تو ایک سپاہی کمانڈوز جا کر کے پیچھے مشین گن لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں؟ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اگر رکشک ہے کھڑا ہوتا ہے، کوئی دشمن گولی نہ چلاتا، مرڈر نہ کر دے منسٹر صاحب کا. آپ کے نبی نے کیا کہا؟ حفتہم الملائکہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے انہیں گھیرے میں لے کے چلتے ہیں. یعنی فرشتے ان کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کر اس کی حفاظت کرتے ہیں. ارے متھلیش ٹھاکر کو سپاہی ملے، آپ قرآن پڑھنے والوں کو خدا کے فرشتے کمانڈو سپاہی بن گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن پڑھیے گا کہ نہیں؟ پھر دوبارہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ قرآن پڑھوں گا، ایک ہی صفحہ پڑھوں گا، اور وہ بھی نہ آئے تو قل هو اللہ شریف پڑھوں گا 10 بار. اللہ تو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قل هو اللہ تو سب کو یاد ہے، قل هو اللہ ہی پڑھا کیجیے. اور سنیے، ماں باپ کی نافرمانی کیجیے گا تو کہیں کے نہ رہیے گا، کہیں کے نہیں رہیے گا. اب میں قصہ کہانی نہیں سناتا، الحمدللہ یہ بیٹھے مولانا مشمور، یہ بیٹھے مولانا فیضان، بخاری پڑھی ہے مولانا سمیع اللہ صاحب نے. آپ کو معلوم ہے جریج کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ جریج. بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے. ٹھیک ہے حضرت تشریف رکھیے.
بیٹھا ہے جریج بہت بڑے ولی جن کے ولایت کی گواہی میرے نبی نے دی. حضرت یوسف کے لیے بچہ بولا اور ایک اور بھی گود میں لیے ہوئے عورت تھی اس کے لیے ایک بچہ بولا اور جریج کے لیے شیرخوار بچے نے جریج کی گواہی دی. دودھ پیتے بچہ جریج کے لیے بول پڑا. یہ میرے نبی کہتے وہ اللہ کی ولی تھی. جریج نے ماں کی بات نہ مانی تو کیا حال ہوا ذرا سنیے تو صحیح. اللہ کے ولی جریج میرے نبی کہتے وہ اللہ کے ولی تھے جن کے لیے دودھ پیتا بچہ بول پڑا. کتنے بڑے ولی, کتنے بڑے ولی, لیکن ماں کی بات نہ مانی تو کس پریشانی میں پڑے ذرا سب سنیے. میرے نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے ان کے مذہب میں نماز میں ماں کا جواب دینا واجب تھا. حضرت جریج اللہ کے ولی تھے. انہوں نے خانقاہ بنا لی تھی اپنی جنگل میں اور وہیں عبادت کرتے تھے خانقاہ میں. ایک دن ان کی ماں آئی اور ماں نے پکارا جریج. اب جریج نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں جواب دینا واجب تھا ان کے یہاں. جب ماں نے پکارا جریج تو وہ دل میں سوچ کے رہ گئے اللہم امی و صلاتی. اے اللہ ایک طرف میری ماں کی پکار ہے ایک طرف تیری نماز ہے میں کیا کروں. جواب نہیں دیا. دوبارہ ماں نے پکارا جریج. پھر جریج سوچ کے رہ گئے اللہم امی و صلاتی. اے اللہ ایک طرف ماں کی پکار ہے ایک طرف تیری نماز ہے میں کیا کروں. تیسری مرتبہ پھر پکارا جریج. پھر سوچ کے رہ گئے. جب 3 بار میں ماں کا جواب نہیں دیا تو ماں غصے میں آ گئی اور ماں نے کہا لا تموت حتی تری وجوہ المومسات. اے جریج تو نہ مرے یہاں تک کہ رنڈی کا منہ دیکھ لے. رنڈی کا منہ دیکھ لے. اتنے بڑے ولی جن کی ولایت کی گواہی میرے نبی نے دی لیکن ان کو بھی ماں کی بددعا لگ گئی. کیسے لگی؟ اسی جنگل میں جہاں خانقاہ تھی. رکھیے حضرت اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے بعد میں ملا کیجیے. اسی جنگل میں جہاں خانقاہ تھی چرواہا جانوروں کو چراتے تھے. ایک چرواہا عورت بھی تھی کنواری تھی وہ بھی جانور چراتی تھی. اسے بچہ پیدا ہو گیا. اب دیہاتیوں نے پکڑ لیا تو کنواری ہے بچہ کہاں سے لائی. اب ہونے والی بات ماں کی بددعا لگنی تھی. ماں کی بددعا لگنی تھی. اس کنواری چرواہا عورت کی زبان سے خدا کی طرف سے بے ساختہ نکل گیا یہ جریج کا بچہ یہ جریج کا بچہ. سارے دیہاتی ٹوٹ پڑے اور توڑ دیا پتھر مار کے ان کے خانقاہ کو. اور کہا یہ ڈھوکی بابا نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن زنا کرتا ہے. حضرت جریج بہت پریشان. ان کا گناہ تو تھا نہیں لیکن باقی بددعا لگنی تھی. لگ گئی خدا کی طرف سے. اس عورت کی زبان سے نکل گیا جریج کا بچہ ہے. سارے دیہاتی ٹوٹ پڑے ان کے خانقاہ کو توڑ کے مسمار کر دیا. جریج نے وضو بنایا نماز پڑھی اور اس شیرخوار بچے کے پاس جو گود میں لیے ہوئے کنواری چرواہا عورت کھڑی تھی اس کے پاس آئے اور کہا اے بچہ تو بتا تو کس کا بچہ ہے. تو اللہ نے اسے زبان دے دی. میری نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زبان دے دی اور چند دن کا دودھ پیتا بچہ بول پڑا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. ماں باپ کی بددعا سے بچی. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ کروڑپتی بنے. وہ دوست اگر پتی ہے تو کبھی نہیں سوچتا کہ میرا دوست کروڑپتی بن جائے میں لکھپتی رہ جاؤں اور میرا دوست کروڑپتی بن جائے. ماں باپ کی ذات ہے جو یہ سوچتی ہے کہ میں لکھپتی ہوں تو میرا بیٹا کروڑپتی بن جائے. ماں باپ کی شفقت کوئی دے سکتا ہے. وہ کھاٹ پر بھی ہیں تو بھی شفقت کرنے والے رائے دینے والے ہیں. ایک سرپرست کی حیثیت سے کھاٹ پر بھی رہتے فالج بھی ہو جائے تو آپ کے لیے وہ اچھی باتیں سوچتے ہیں. میرے دوستو محمد بن ہارون یہ واقعی قصہ کہانی نہیں ہے. بر الوالدین حضرت عبد الرحمن بن جوزی جیسے متدین عالم جن کی بات بڑی نپی تلی انہوں نے لکھا کہ حضرت مالک بن دینار حج کرنے گئے
مکہ شریف میں خانہ کعبہ، جانتے ہیں نا خانہ کعبہ؟ 25 ہاتھ لمبا، 25 ہاتھ چوڑا، 25 ہاتھ اونچا، پتھر کی بنی عمارت، اسے کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ کے چاروں طرف جتنا حصہ ہے وہ سب کہلاتا ہے حرم شریف، ہاں وہ کھلا ہوا ہو یا ڈھکا ہوا ہو۔ تو حرم شریف میں پھر وہ وقت کہاں آئے گا، وہ دن کہاں آئے گا، یہ حرم کہاں آئے گا؟ یہی سوچ کے حاجی یا عمرہ کرنے والا ہر وقت طواف کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، لگا رہتا ہے۔ تو مالک بن دینار طواف کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تھک گئے۔ تو کتنے حاجی تھک جاتے تو لیٹ جاتے ہیں، بہت بڑا حرم ہے، 12 لاکھ نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا بڑا۔ نیند آ گئی تو مالک بن دینار نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ جتنے حاجی آئے تھے سب کا حج قبول ہوا، لیکن ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ نیند کھلی تو بہت پریشان ہوئے کہ کہیں وہ بد نصیب مہی تو نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر اتفاق سے طواف کرتے کرتے تھک گئے تو لیٹ گئے، نیند آ گئی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے کہ جتنے حاجی آئے سب کا حج قبول ہوا، محمد بن ہارون خراسانی جو خراسان سے آیا تھا اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ نیند کھلی تو تلاش کیا محمد بن ہارون کو، محمد بن ہارون کو مکہ میں مل جائے تو پوچھے کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ مکہ میں نہ ملے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایران گئے، خراسان کے علاقے میں پہنچے، پوچھا ان کے بارے میں تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، اس پورے علاقے میں ان سے بڑا بزرگ کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہر سال سے حج کرتے ہیں، 40 سال سے حج کر رہے ہیں، 40 سال سے حج کبھی ناغہ نہیں دیا، نماز دن میں بھی پڑھتے، رات میں بھی پڑھتے اور روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں، ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہاں ملیں گے، کہا جنگل میں کہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حال یہ ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ گردن سے باندھے نماز پڑھ رہا ہے، گردن سے باندھے وہ داہنا ہاتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، وہ آدمی گردن میں اپنا ہاتھ باندھے ہوئے داہنا ہاتھ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا امام مالک بن دینار پیچھے کھڑے تھے تو اس شخص نے مالک بن دینار سے کہا تم بھی یہ خبر دینے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار نے محمد بن ہارون سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ سب کا حج قبول ہوا، تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ تو محمد بن ہارون نے کہا کہ 40 سال پہلے میں شراب پیتا تھا، ایک دن شراب کے نشے میں دھت میں گھر آیا، میری ماں کھانا لے کے آئی، مجھے نشے میں دیکھا تو میری ماں نے ڈانٹا، کہا کل رمضان کا پہلا دن ہوگا اور تو شراب کے نشے میں بدمست ہے، سب مسلمان روزہ رکھیں گے اور تو شراب پیے ہوئے۔ ماں کی یہ ڈانٹ مجھے بہت بری لگی اور ماں کو میں نے دھکا دے دیا، ماں کو دھکا دیا شراب کے نشے میں۔ بغل میں الاؤ جل رہا تھا آگ کا، اس جلتے ہوئے الاؤ میں ماں گر پڑی، میں تو نشے میں تھا، احساس نہیں رہا، اور جب نیند لی تو دیکھا کہ ماں الاؤ میں جلی پڑی ہے۔ یہی نہیں گناہ ہے ماں کو دھکا دینا کہ میں زنجیر سے اپنا ہاتھ باندھے رہتا ہوں، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے 40 سال سے حج کرتا ہوں میرا حج قبول نہیں ہوتا، روزہ رکھتا ہوں روزہ قبول نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہوں نماز قبول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ٹکر ٹکر سجدہ کرنے سے سجدہ قبول نہیں ہوگا، یہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ رب نے کیا کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ایک خدا کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت ہوگی تو خدا کی عبادت قبول ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھنا ان باتوں کو۔ بس وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، بھوک لگی ہے نا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ برسی میں جو آپ لوگ پیسے والے آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور لوگ کھلاتے ہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں۔ کھانا جائز ہے لیکن ثواب نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ غریبوں کو کھلائیے۔ میں عالم ہوں، میرے سر پر بزرگوں نے پگڑی باندھی تو یہ سوت اور دھاگے کی پگڑی نہیں ہے، نیابت رسول کی پگڑی ہے، یہ جانشین ہے، اس لیے مسئلے کو میں بیان کر دیتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ اس پر موجود ہے. بالداروں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں، غریبوں کو کھلائیے. ہاں رشتہ دار جو آپ کے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ اس پر دھیان دیجئے کہ صدقہ کیجئے. اور یہ آپ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا الا من ثلاث، مگر 3 عمل ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے. مردے کو 3 عمل فائدہ پہنچائے گا. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، بورنگ لگوا دیا، لوگ پانی پیے، زندہ ہے لوگ پانی پی رہے ہیں تو بھی ثواب مل رہا ہے. مر گیا، بورنگ زندہ ہے، بورنگ سے لوگ پانی پی رہے ہیں، کنویں سے پانی پی رہے ہیں تو بھی ثواب جاری رہے گا. مسجد بنا دی، لوگ نماز پڑھیں، زندہ ہے تو بھی ثواب ملے گا. مر گیا، مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو بھی ثواب ملے گا. اور مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھا جائے، زندہ ہے تو بھی ثواب ملے گا. مر گیا، قرآن کی تعلیم ہو رہی تو بھی ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ اور علم منتفع بہ، یا علم جو نفع بخش. بچے کو پڑھایا، بچے نے پوتے کو پڑھایا، پوتے نے پوتے کو پڑھایا، تو یہ علم کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے بچوں کو کلمہ سکھانا، بچوں کو دین کی بات بتانا، اپنے بچوں کو، تاکہ میرے بچے اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو جب تک سکھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح، اور نیک بچہ، آپ نے اچھی تربیت دی، آپ نے اسے کلمہ سکھایا، نماز کی تربیت دی، روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے دروس سکھایا، قرآن پڑھوایا، اور صالح اولاد بنا دیا تو مر جائیں گے تو بھی صالح اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت تو کرے گا. تو صالح اولاد بنانا یہ بھی صدقہ جاریہ. بس انہی چند کلمات کے بعد امجد شریف کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے. امجد شریف کو نہیں جانتے. پورے ہندوستان میں مطالعہ کیجیے آپ، علماء بھی جو بیٹھے ہیں انہیں بھی واحد خانقاہ ہے کہ سلسلہ بھی غوث پاک کا اور خاندان بھی غوث پاک کا. وہ ہندوستانی بزرگ نہیں ہے، بغداد سے آئے، بغداد سے غوث اعظم کی اولاد آئی. سیدنا محمد نام نبی کے نام پر سیدنا کے لقب سے مشہور ہے. کہ ادھر ہندو ہو یا مسلمان سب سیدنا دادا کہتے ہیں، ہندو ہو یا مسلمان. سیدنا پاک غوث اعظم کی اولاد ہے. اور غوث اعظم کو جانتے ہیں آپ؟ سنیے مولانا، ادھر آئیے فیضان بھائی، سنیے آپ سے سنیے. غوث پاک کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پیروں کے پیر. کیا کہتے ہیں؟ پیروں کے پیر کا مطلب کیا ہوا؟ جب بتا دیا. ہم جیسے گناہگاروں کے پیر ہیں یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے. پیروں کے پیر ہیں غوث پاک، ہم جیسے گناہگاروں کے پیر ہیں یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے سلسلے ہیں، سلسلے کی بہاریں ہیں دنیا میں، سب سلسلے کے روح رواں سرکار غوث اعظم کے فیض یافتہ. سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے. خواجہ اجمیری کا، خواجہ اجمیری انہیں بھی فیضان غوثیت پہنچا ہے. اور جب غوث اعظم نے ارشاد فرمایا خدا کے حکم سے قدم حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو خواجہ نے بھی گردن جھکا دی اور کہا حضور آپ کا قدم میرے گردن ہی پر نہیں سر اور آنکھوں پر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث. کہ خواجہ کو بھی غوث پاک سے فیضان پہنچا. اور سلسلے سہروردیہ، بہت سے لوگ مرید ہیں حضرت مولانا منظور حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. سہروردیہ وہ بھی انہیں بھی فیض پہنچا سرکار غوث پاک سے. سرکار شہاب الدین سہروردی اس سلسلے کا اصل اصول ہے، روح رواں ہے. ان کے چچا ابو نجیب عبد القاہر سہروردی اپنے بھتیجے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں. جوان تھے خواجہ شہاب الدین. کہا حضور میرا بچہ منقولات اور معقولات یعنی منطق اور فلسفہ، قرآن و حدیث سب کا ماہر ہو چکا ہے. تو حضرت غوث پاک نے سیدنا شہاب الدین کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ سارا علم غائب ہو گیا، جیسے تختی پر پانی ڈال دو تو سارا لکھا ہوا مل گیا. پوچھا پھر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے
بتاؤ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ کہا حضور سب تو دھل گیا، آپ کیا بتاؤ؟ پھر دوبارہ جب میرے غوث نے ہاتھ پھیرا سیدنا شہاب الدین کے سینے پر تو ان کا سینہ معرفت کے انوار سے روشن ہو گیا۔ یہ سہروردی سلسلے کو فیضان غوث پاک پہنچا۔ سیدنا شہاب الدین جو روح رواں ہے سہروردی سے، اور جب حضرت سیدنا غوث اعظم بخارا سے گزرے جہاں بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوئے، تو بخارا سے 135 سال پہلے میرے غوث نے بشارت دی اور کہا کہ یہاں سے میرا بیٹا بہاؤالدین پیدا ہوگا جس سے سلسلے کا فروغ ہوگا۔ سلسلے بہاؤالدین نقشبندی، سلسلے نقشبندیہ کے روح رواں اور سلسلے شاذلیہ اور سلسلے فائیہ عرب کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو الحسن شاذلی جن کا حزب البحر مشہور ہے، سلسلے کے روح رواں ہے، اور ان کے شیخ ابو شعیب مدین مغربی خلیفہ تھے سیدنا غوث الاعظم کے۔ سیدنا احمد رفاعی نے گردن جھکا دی، غوث اعظم پیران پیر نے جب کہا میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت سلسلے چشتیہ ہو، خواجہ کا سلسلہ یا شہاب الدین کا سلسلہ یا حضرت بہاؤالدین نقشبندی کا سلسلہ، سلسلے چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سے چشت کا برسا نہیں جھالا دے رہا، کہاں فیضان غوثیت تک پہنچا؟ انہی غوث اعظم کی اولاد ہیں سیدنا پاک۔ پورے ہندوستان میں سلسلہ اگر قادریہ ہے تو اولاد غوث پاک کی۔ مارہرہ شریف کی خانقاہ سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مشہور ہو گئی، تو مارہرہ کے سادات غوث اعظم کی اولاد نہیں حسینی سید ہے۔ اور کچھوچا کی خانقاہ مخدوم صاحب کی تو اولاد ہی نہیں تھی، سرکار سیدنا نورعین کی اولاد، لیکن سلسلہ چشتیہ چلتا ہے۔ امجد شریف وہ خانقاہ ہے کہ خانقاہ بھی سلسلہ بھی قادری اور خاندان بھی قادری۔ سیدنا پاک کی بے شمار کرامتیں، مٹی کا ڈھیلا غریب کو دیا سونے کا ڈھیلا بن گیا، 2 ماہ کی بچیا حضرت نے حکم دیا تو اتنا دودھ دیا کہ 40 کے 40 مریض سیراب ہو گئے، اور ہاتھوں میں عصا تھا، وہ عصا گاڑ دیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور آج بھی وہ عصا موجود ہے۔ مردہ گھوڑا حاجی خان جامی خان کی غفلت سے مر چکا تھا، روئے گر رہا ہے، حضرت نے دعا کر دی، مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ اور اس علاقے میں بھی اسلام کی شمع جلی، وہ سیدنا کا فیضان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ گڑھوا کا علاقہ پلامو کے ماتحت تھا، پلامو کا راجہ چین۔ آپ جب جاتے ہیں مہوا ڈانڈ تو مہوا ڈانڈ کے بہت پہلے بیتلا نشب پارک، جو ہی پار کیجئے گا ایک راستہ اتر کی طرف گیا ہے، شاید فیضان قادری میرے ساتھ گئے ہیں، ہے نا؟ وہاں آپ اس قلعے میں جائیے، بہت لمبا چوڑا قلعہ راجہ چیرو کا، مسجد ہے اندر بھی قلعے کے اور باہر بھی۔ وہ قلعہ فتح کیا 1071 ہجری میں۔ کس نے فتح کیا؟ امجد شریف کے مرید داؤد خان، بہار کے حاکم نے فتح کیا۔ امجد شریف کے مرید سیدنا پاک کے پرپوتے سیدنا ابو المعالی سے مرید تھے۔ تو امجد شریف کے ماننے والوں نے اس علاقے کو فتح کیا، راجہ چیرو کو شکست دی، اور آج بھی بنائی ہوئی مسجد اور شہداء کی ارواح پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے خون سے اس علاقے میں اسلام کا چمن شاداب کیا ہے، اسلام کا دیا جلایا۔ تو میرا اور آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، اٹوٹ ہے، اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کل سبب و نسب ینقطع الا سبب نسب، ہر رشتہ ہر تعلق ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن، لیکن نبی کبھی نہ ٹوٹے گا، وہ سدا بہار ہے۔ یہ مشکور صاحب گئے بازار، اللہ بلب 1000 روپے لا کر رکھ دیا گھر میں، بچوں سے کہنے لگے ٹھگ دیا دکانداروں نے، 1000 کا بلب ہے اس میں روشنی نہیں ہے۔ تو بچوں نے سمجھایا کہ بابا آپ بڑے سیدھے ہو، بلب میں خود روشنی نہیں ہوتی، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے سپلائی ہونے والی بجلی سے جوڑو گے تبھی بلب میں روشنی آئے گی۔ روحانیت کا پاور ہاؤس سرکار غوث پاک کی ذات پاک ہے، ہم ان سے نسبت جوڑتے ہیں تاکہ ان کا فیضان ملے۔ کپڑے کی دکان میں گئے فیضان صاحب، اور جا کر کے شاعر اسلام نے کپڑے بھی پھیلے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کے چومنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا پگلا گیا، آدھا گز کپڑا لایا قرآن شریف سے لپیٹ دیا،
کپڑا قرآن سے نسبت پا گیا، لپٹ گیا، تو اسے کہتے ہیں جزدان۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو پہلے جزدان چومتے ہیں نا۔ وہی کپڑا دکان میں تھا تو چومتے نہ تھے، اور کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کر لی تو کپڑا بھی عزت والا بن گیا، عظمت والا بن گیا، کپڑے کی تقدیر۔ نگاہ ولی نے تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کھڑے ہو کے سلام پڑھی۔